4G اسکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ چھٹی جماعت تاریخ اور شہریت۔ آج ہم پڑھیں گے شہریت کا سبق نمبر 2، سماج میں پایا جانے والا تنوع۔ اسے شروع سے آخر تک پورا دیکھیں، اس کے اگلے پارٹ میں اس کے سوال جواب بتائے جائیں گے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور پلے لسٹ میں سے آپ کو چھٹی جماعت کے تمام مضامین کے تمام ویڈیوز دستیاب ہوں گے۔ اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ سبق نمبر 2، سماج میں پایا جانے والا تنوع۔ اس سبق میں ہم کل 4 پوائنٹ کا مطالعہ کریں گے۔ پہلا، تنوع ہی ہماری طاقت ہے۔ مذہبی غیر جانبداری کے اصول، ہماری تشکیل میں سماج کا حصہ اور سماج کا نظم و نسق۔ ان 4 نکات پر یہ سبق منحصر ہے۔ تو چلیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ آپ پینسل لیجئے، جہاں پر بھی آپ کو کوئی اہم نکات نظر آئیں گے آپ اسے انڈر لائن کریں۔ بھارتی سماج میں مختلف زبانیں، مذاہب، تہذیبیں، رسم و رواج اور روایات ہیں۔ یہ تنوع ہماری تہذیبی شان ہے۔ مراٹھی، کنڑ، تیلگو، بنگالی، ہندی، گجراتی اور اردو جیسی مختلف زبانیں بولنے والے افراد ہمارے آس پاس رہتے ہیں۔ وہ الگ الگ طریقے سے تہوار اور تقریبات مناتے ہیں۔ ان کی عبادت اور پوجا پاٹ کے طریقے مختلف ہیں۔ گوناگوں تاریخی ورثہ رکھنے والے علاقے ہمارے ملک میں ہیں۔ ان میں تنوع کا لین دین ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں برسا برس سے رہنے والے ان مختلف قوموں میں اتحاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی میں ہمیں بھارتی سماج میں پائی جانے والی یکجہتی نظر آتی ہے۔ تنوع کا مطلب ہے مختلف طرح سے یا الگ الگ ہونا، جیسے کہ ہندوستان میں الگ الگ مذاہب کے لوگ آباد ہیں، ان کے طور طریقے الگ ہیں، ان کی عبادت گاہیں، بولی بھاشا، زبان، رہن سہن، ہر چیز مختلف ہونے کے باوجود وہ سب مل جل کر رہتے ہیں۔ اسی کو یکجہتی کہا جاتا ہے۔ 2.1 تنوع ہی ہماری طاقت ہے۔ مختلف گروہ کے ساتھ رہنے سے ہمیں اجتماعیت کا احساس ہوتا ہے۔ اسے آپ انڈر لائن کریں، خالی جگہ میں آپ کو یہ سوال آئے گا۔ اسی اجتماعیت کی بنا پر اپنائیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے رسم و رواج اور طرز زندگی سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے طرز زندگی کا احترام کرنا سیکھ لیتے ہیں، دوسروں کے بعض طور طریقوں کو اپناتے ہیں، جس کی وجہ سے سماج میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ سماجی ہم آہنگی پیدا ہونے سے ہم مختلف قدرتی اور سماجی آفات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تنوع ہماری طاقت ہے، لیکن یہ تبھی کارگر ثابت ہوگا جب ہم لوگ ہم آہنگی کے ساتھ زندگی گزاریں اور ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں۔ 2.2 مذہبی غیر جانبداری کے اصول۔ بھارتی سماج میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ ان کے درمیان ہم آہنگی میں اضافہ ہو اور تمام لوگوں کو اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہو، اس مقصد کے تحت ہمارے آئین میں اہم دفعات درج کی گئی ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ہمارے دستور کے تحت ہمیں کون سی دفعات حاصل ہیں۔ بھارت دنیا کا ایک اہم مذہبی غیر جانبدار یعنی سیکولر ملک ہے۔ ہمارے ملک میں زبان و مذہب کا تنوع بڑے پیمانے پر ہے۔ اس تنوع کو پوری صحت کے ساتھ برقرار رکھنے کے لیے ہم نے غیر مذہبی اور غیر جانبداری کے اصولوں کو اپنایا ہے۔ اسے آپ انڈر لائن کریں۔ اس کے مطابق ہمارے ملک میں حکومت نے کسی ایک مذہب کو بڑھاوا نہیں دیا ہے۔ ہر شخص کو اپنے یا اپنی پسند کے مذہب کی پیروی کرنے کی آزادی ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان ملک کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ ہماری حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہے اور ہر شخص کو اپنی پسند کے مطابق مذہب پر چلنے کی، اسے اپنانے کی آزادی دی گئی ہے۔ مذہب کی بنیاد پر افراد میں تفریق نہیں کی جاتی ہے۔ حکومت تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ یکساں سلوک کرتی ہے۔ تعلیم، پیشے اور سرکاری ملازمت کے مواقع تمام لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ مذہب کی بنیاد پر ان میں تفریق نہیں کی جاتی۔ مذہبی اور لسانی اقلیتوں کی حفاظت کے لیے آئین میں خصوصی دفعات پیش کی گئی ہیں۔ اقلیتوں کو اپنی لسانی اور تہذیبی شناخت کو برقرار رکھنے کی آزادی ہے۔ تعلیم کے توسط سے اپنے معاشرے کو ترقی دینے کی بھی انہیں آزادی ہے۔
ایسا فرقہ یا ایسا مذہب جو کم تعداد میں ہو انہیں اقلیت کہا جاتا ہے، اور ان اقلیتوں کے لیے بھی ہمارے آئین میں بہت ساری خصوصی دفعات موجود ہیں جس کے تحت وہ اپنی لسانی یعنی اپنی زبان اور تہذیب کی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے اسی زبان میں تعلیم دے سکتے ہیں اور اس معاشرے کو ترقی دینے کے سرگرمیاں بھی وہ انجام دے سکتے ہیں۔ مذہبی غیر جانبداری کے اصولوں کی وجہ سے بھارتی سماج میں مذہبی ہم آہنگی برقرار ہے۔ اسی مذہبی غیر جانبداری کے اصول پر عمل کرنے کی وجہ سے ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہنے کے باوجود ان میں ہم آہنگی اور یکجہتی کا جذبہ موجود ہے۔ 2.3 ہماری تشکیل میں سماج کا حصہ۔ سماج میں رہتے ہوئے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اپنی ذات میں کن خوبیوں کو پیدا کرتے ہیں؟ ہماری تشکیل میں سماج کا کیا تعاون ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ تعاون ہر سماج فرد اور گروہوں کے باہمی تعاون پر مبنی ہوتا ہے۔ سماج میں رہنے والے افراد میں باہمی تعاون کے بغیر سماج کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دوسرے کی مشکلات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے باہمی مدد اور لین دین کو تعاون کہتے ہیں۔ اگر ہمارے خاندان میں یہ رجحان نہ ہو تو خاندان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ ٹھیک یہی بات سماج پر بھی صادق آتی ہے۔ تعاون کے فقدان کے سبب ہماری ترقی رک جاتی ہے اور روزمرہ زندگی بھی روانی کے ساتھ چل نہیں پاتی۔ تعاون کی وجہ سے سماج میں باہمی انحصار مزید مستحکم ہوتا ہے۔ سماج کے تمام افراد کو اس میں شریک کیا جا سکتا ہے۔ یہ سماج کے تمام طبقات کو ساتھ لے کر چلنے کا عمل ہے۔ تعاون دیکھتے ہیں ہم، یہ ایک بہت زیادہ اہم نقطہ ہے ہمارے ہندوستانی سماج کے لیے، کیونکہ جب تک ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھیں گے، زندگی میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور یہی سماج کے تمام طبقات کو ساتھ لے کر چلنے کا عمل تعاون کہلاتا ہے۔ رواداری اور ہم آہنگی۔ جس طرح سماج میں تعاون کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے، اسی طرح کبھی کبھی اختلاف رائے، تنازع اور تصادم بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں کی آراء، خیالات اور نظریات مربوط اور ہم آہنگ نہ ہو سکے تو تنازع اور تصادم ہو سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں تعصب اور غلط فہمی بھی تصادم کا باعث ہو سکتی ہے۔ طویل عرصے تک ان تصادم کو جاری رکھنا کسی کے بھی لیے سودمند نہیں ہو سکتا۔ مفاہمت اور سمجھوتے کے ذریعے لوگ معاملے کو رفع دفع کرنا سیکھتے ہیں۔ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے اور رواداری کا مظاہرہ کرنے سے ہی تصادم ختم ہو سکتے ہیں۔ تصادم یا جھگڑے تبھی ختم ہو سکتے ہیں جب انہیں سمجھوتے کے ذریعے حل کیا جائے۔ اگر اسے زیادہ بڑھاوا دیا جائے تو پھر یہ ہمارے سماج کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ہم آہنگی سے ہم غیر محسوس طور پر بہت ساری نئی باتیں سیکھتے ہیں، نئے خیالات کو اپناتے ہیں۔ اس سے ہماری سماجی زندگی کو زیادہ سے زیادہ خوشحال بنانے میں مدد ملتی ہے۔ ہماری اپنی ذات میں رواداری بڑھتی ہے۔ سماج کے ذریعے سماجی صحت اور امن کی بقا کا ایک آسان طریقہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر ہم ہندوستان میں خوشحالی سے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کی سماجی زندگی کو خوشحال بنانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کے لیے رواداری اور ہم آہنگی جیسے عناصر بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ آئیے عمل کر کے دیکھیں۔ آپ بھی کئی سمجھوتے کرتے ہوں گے۔ ذیل میں آپ ہی کے کچھ تجربات بیان کیے گئے ہیں، ان میں مزید کچھ تجربات کا اضافہ کیجیے۔ مثالیں دی ہوئی ہیں آپ کو، پڑھتے ہیں۔ پہلی مثال، جلسہ گاہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ جگہ تلاش کرنے والے شخص کو آپ اپنی بغل میں تھوڑی سی جگہ دے دیتے ہیں۔ یہ ہو گیا ایک آپ کا عمل۔ اب آپ بتائیے کہ آپ نے یہ جو عمل کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس کے کرنے کی وجہ سے آپ کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اور اس شخص کے دل میں آپ کے لیے کون سا جذبہ پیدا ہوگا۔ نمبر 2، آپ گیئر والی سائیکل خریدنا چاہتے ہیں مگر آپ کی بڑی بہن کی فیس ادا کرنا ہے۔ آپ اپنی ضد اور خواہش کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ اب آپ یہ خود طے کیجئے کہ آپ کا یہ عمل آپ کی بہن اور آپ کے رشتے کے درمیان جو ہے کس طرح سے ایک دوسرے کی اہمیت کو واضح کرے گا۔ نمبر 3، کھیت کی منڈیر کو لے کر آپ کے خاندان کا پڑوسی سے جو تنازع ہے اسے عدالت میں نہ لے جاتے ہوئے آپ نے اسے خوش اسلوبی سے نپٹا لیا۔ پڑوس کا موہن اب آپ کا اچھا دوست بن گیا ہے۔ آپ کے یہ ایک عمل کی وجہ سے کس طرح سے پڑوس کا جھگڑا ختم ہوا اور کس طرح سے آپ کا پڑوسی موہن جو ہے دوست بن گیا، اس بارے میں بھی آپ کو اس میں گفتگو کرنا ہے۔ مختلف کردار نبھانے کے مواقع۔
समाज में हर शख्स को कई तरह के किरदार निभाने पड़ते हैं। हर किरदार की कुछ जिम्मेदारियां और फ़राइज़ तय होते हैं। ख़ानदान में और बैरून ख़ानदान इन किरदारों की बिना पर हम कई लोगों से जुड़ते चले जाते हैं। अक्सर व बेशतर हमारे किरदार में तब्दीलियां होती रहती हैं। आप अभी बच्चे हैं और इस तरह से आप अभी अपने बच्चों का किरदार निभा रहे हैं। तस्वीर के ज़रिए चलिए सीखते हैं हम कि किस तरह से आप मुख्तलिफ किरदार निभाते हैं। आप दरमियान में तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। आप बज़ाहिर तो एक तालिब इल्म हैं या तालिबा हैं। आप अपने माँ बाप के बेटा या बेटी हैं, दादा दादी के पोता या पोती हैं। उसके अलावा आप स्कूल की वज़रा की काबीना के रुकन भी हैं। आप क्लास के नुमाइंदे भी हैं। आप बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं, सफाई के पैगाम्बर भी हैं और अंजुमन अहबाब के रुकन भी हैं। इस तरह से आप एक होते हुए भी आप इतने सारे किरदारों को निभा रहे हैं। यही है कि आपको ज़िंदगी में अलग अलग किरदार निभाने पड़ते हैं। 2.4 समाज का नज़्म व नस्क। समाज का निज़ाम बेहतर तरीके से अंजाम पाए, इसके लिए कुछ उसूलों की ज़रूरत होती है। पहले ज़्यादातर रस्म व रिवाज और रिवायत के ज़रिए समाज पर काबू रखा जाता था, लेकिन जदीद समाज पर रस्म व रिवाज और रिवायत के साथ साथ क़ानून के ज़रिए काबू रखा जाता है। रस्म व रिवाज, रिवायत, तौर तरीक़े वग़ैरह की बनिस्बत क़ानून की नौइयत मुख्तलिफ होती है। इन तमाम नुकात की मदद से हमारे समाज पर काबू रखने का काम मुख्तलिफ इदारे और अंजुमनें करती हैं। मकामी सतह पर जो इंतज़ामी इदारे होते हैं वो भी समाज पर काबू रखने में अहम किरदार निभाते हैं। इस तरह से हमने इस सबक में देखा कि समाज का नज़्म व नस्क बेहतर तरीके से अंजाम पाए, इसलिए कुछ उसूल बनाए जाते हैं और इन उसूलों के ज़रिए ही समाज के रस्म व रिवाज, रिवायात, इन तमाम को भी काबू में रखा जाता है। और जो तौर तरीक़े गैर इंसानी होते हैं उन्हें क़ानून बनाकर ख़त्म किया जाता है। इस तरह से मकामी सतह पर जो इदारे होते हैं वो भी समाज को काबू में रखने में अहम किरदार निभाते हैं, जिनके बारे में हम अगले सबक में पढ़ेंगे। यहाँ ये सबक मुकम्मल होता है। डिस्क्रिप्शन में हमने इसी सबक के मशक़ी सवाल जवाब की लिंक दी है, आप वहाँ से उसे देखिए और हल कीजिए। हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करते वक्त तीनों बेल में से सबसे ऊपर की बेल और पर प्रेस करें, तभी आपको हमारे चैनल की अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलेंगी।